پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے توضیحات، جو کہ یہ افسانہ درد کا مارا ہے، اسی کا حصہ ہے۔ افسانے میں ہونٹوں کی خاموش تھرتھراہٹ کا ذکر کئی بار کیا گیا ہے۔ افسانہ نگار نے دراصل اس سے محرومی و مجبوری اور بے کسی و بے چارگی کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ تھرتھراہٹ سمجھو کا ماضی، دور اور دکان کے سامنے بار بار گزرنے والی لڑکی کا حال ہے۔ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو۔ سمجھو اس تلخ تجربے سے گزر چکا ہے اور لڑکی اس سے دو چار ہے۔ افسانہ نگار نے اس علامت کو افسانے میں ایسی فنکارانہ مہارت سے استعمال کیا ہے کہ سمجھو اور لڑکی کے اندرون میں جھانکنے کے لیے روزن کا کام دیتی ہے۔ افسانے کی ابتدا میں لڑکی کا دکان کے سامنے تیسری بار گزرتے دیکھ کر سمجھو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا پھیل جانا، پھر اس مسکراہٹ کا ایک اداسی سی کیفیت میں تبدیل ہو جانا، لڑکی کے لیے اس کے دل میں ہمدردی کے جذبے کا بیدار ہونا، لڑکی کے رویے سے اس کا دل برداشتہ ہونا اور اس کے کہے ہوئے الفاظ کو چیتے کے بچے کے تیز نوکیلے دانتوں کی طرح اپنی شاہ رگ میں پیوست ہوتے ہوئے محسوس کرنا، ان سبھی کیفیات کی وضاحت ہونٹوں کی اس خاموش تھرتھراہٹ سے ہوتی ہے۔ افسانے کی ایک نمایاں خوبی اس کا مقامی رنگ ہے۔ سمجھو کے تشخص کی وضاحت کے لیے افسانہ نگار نے کشمیر کی فطری حسن اور معاشرتی زندگی کو پس منظر کے طور استعمال کیا ہے، اور ایسی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں نہ صرف سمجھو بلکہ عام کشمیری تشخص کا خاکہ مرتب ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے ذہن میں ہر کشمیری کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ افسانہ کی زبان سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ افسانہ نگار ادبی افسانوی زبان کے فرق کو بخوبی سمجھتا ہے۔ اس کا واضح ثبوت انگریزی الفاظ اور بمبیا اردو کا خوبصورت اور برمحل استعمال ہے۔ ٹائگر کب، کل کر دیا، چیٹ، کمتی، جاستی کی جگہ لڑکی اگر چیتے کے بچہ مار دیا، دھوکے باز، کم اور زیادہ بولتی تو اس کی شناخت مسخ ہو کر رہ جاتی، یعنی اس کی شناخت مٹ جاتی۔ پیارے بچے، آج ہمارا جو افسانہ تھا یہ درد کا مارا، یہ پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ اس کے سوالات کریں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔